ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے کہا پوچھ لوں ایک بار۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ تو ہم جو محفل کراتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو کہاں مدینہ کہاں پاکستان 2 گھنٹوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری محفل میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں عطا کریں۔ ماشاء اللہ قمر، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ تو شاعر نے واقعی ایسا کہا ہے کہ بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ذات گرامی، معراج کی رات نبی اکرم نور مجسم راحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کی سواری پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کراتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت میں کی، وہ سب جو ہیں اپنے اپنے خطبے ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم راحت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نور کی سیڑھیوں پر سفر فرماتے ہیں۔ پہلا آسمان آتا ہے، دوسرا آسمان آتا ہے، تیسرا، چوتھا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہاں تشریف لے گئے۔ رب کریم کا اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور بہت ہی رات و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم امت کے لیے 50 نمازوں کا اور 7 مرتبہ جنابت پر کپڑے کو یا نجاست کو دھونا، یہ تحفہ لے کر، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی امت کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو قصہ مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کمی کی تخفیف کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو جاتی تھیں، تو 9 مرتبہ جانا ہوا۔ وہ پہلے 50 تھی، پھر 45، پھر 40، پھر 35، تو کم ہوتے ہوتے بالآخر جب وہ 5 نمازیں رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک مرتبہ آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ اور ضرور جائیں رب کی بارگاہ میں۔ آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں بھی گراں گزریں، بھاری گزریں گی، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے، اب میری امت 5 نمازیں ہی پڑھے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں۔ آپ کا جو جہاں پر آپ کے قلب عطر کو دھویا گیا تھا وہ پانی بھی جاری تھا، دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے وہ بھی ہل رہی تھی، اور آپ کا بستر مبارک بھی گرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سیر کہا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ذات گرامی، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں امامت فرمائی، پھر نور کی سیڑھیوں پر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، چھٹے، اور پھر 7ویں آسمان پر، پھر وہاں سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لا مکان تک
जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला चाहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रब का दीदार हासिल किया, राज व नियाज की बातें की, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इतना कुछ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने अपने बंदे को सफ़र नहीं कराया, मैंने अपने बंदे को सैर कराई। तो ज़ात गिरामी, अगर कोई शख्स सैर को जाता है, सुबह जब हम उठते हैं नमाज फजर अदा करते हैं, सैर को जाते हैं, जब बंदा सैर को निकलता है तो फिर घंटे लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं। रास्ते में जाते हुए कोई बाग ऐसा आ जाता है, कोई बगीचा आ जाता है, कोई हमें फूल जो है वो अच्छा लगता है, उसको हम देख के घंटे गुजर जाते हैं, या किसी से मुलाकात हो जाती है, उससे बातें करते करते कितने ही घंटे गुजर जाते हैं। या कोई हमें ऐसा मंजर पसंद आ जाते हैं, हम उसको देखने लग जाते हैं, तो कई घंटे गुजर जाते हैं। लेकिन अगर इंसान ने सफ़र करना हो, कहीं जाना हो, तो वो फिर जो सबसे तेज़ तरीन सवारी होती है, जो उसकी जिस तक पहुंच होती है, जो उसकी मुमकिनात में से होती है, कि जिस सवारी को वो सफ़र कोशिश करता है, वो तेज़ से तेज़, जितनी तेज़ सवारी हो इंसान उसका इंतखाब करता है। वो चाहे ट्रेन हो या हवाई जहाज़ हो या बस हो, तो इंसान जब सफ़र करना हो तो फिर तेज़ तरीन सवारी का इंतखाब करता है। तो मेरे बच्चों, ये गौर करो, इसमें गौर करने वाली बात है कि जिस नबी के ये सैर का ये आलम है, इतनी जल्दी गए, पलट भी आए, पानी भी जारी था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। मेरे रब ने इसको सफ़र नहीं कहा, मेरे रब ने इसको सैर कहा। और जिस नबी की सैर का ये आलम है, उस नबी के सफ़र का क्या आलम है। और ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि जब उम्मती मुश्किल में होता है, जब उम्मती गम के अंदर डूबा हुआ होता है, परेशान हाल होता है, तो नबी मदद को आते हैं। तो कहते हैं कि कैसे मदद को आ जाते हैं। तो जिस नबी के सैर का ये आलम है, उस नबी के सफ़र का क्या आलम है। और जब उम्मती मुश्किल के अंदर गिरफ्तार होता है, परेशान होता है, गम के अंदर डूबा हुआ होता है, तो फिर नबी सैर करते हुए नहीं आते, फिर नबी सफ़र करते हुए आते हैं। और जिस नबी के सैर का ये आलम है, उस नबी के सफ़र का क्या आलम है। इसलिए शायर कहता है कि बुला भी सकते हैं वो और आ भी सकते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ